یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور آپ کے فرمان کا معجزہ یہ ہے کہ 15 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس زوال کے دور میں بھی امت کی اکثریت صحیح عقیدے پر ہی قائم ہے۔ تو آج میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس صرف قرآن سے بیان کرنا چاہوں گا، ورنہ میں ہمیشہ حدیث کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، مگر موضوع کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ صرف قرآن بولے، آج قرآن سمجھائے ہمیں کہ حضور کی شان کیا ہے، قرآن کے ذریعے سمجھیں، تاکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور قرآن کو ماننے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے کی بات کرنے والے سمجھ سکیں کہ قرآن نے شان مصطفیٰ کیا بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ لوگ حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا مبالغہ کرتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں شان کی، یہ بڑھا دیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یاد رکھ لیجئے کہ آپ کوئی شخص حضور کی شان بڑھا دیتا ہے، یہ جملہ بولنا ہی گمراہی ہے، کیونکہ بڑھانا یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کی حد ہو، تو کوئی حد کراس کر دے تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑھا رہا ہے، اس کے مقام کو حد سے بڑھا رہا ہے۔ شان مصطفیٰ کی حد ہی کوئی نہیں ہے، تو بڑھانا کس نے کیا ہے؟ جو جتنا بڑھائے گا وہ حد سے نیچے رہے گا۔ شان مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی حد ہی نہیں ہے، تو انسان کی، امتی کی کیا مجال کہ وہ بڑھا دے۔ آقا علیہ السلام کی شان کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی سوائے ایک حد کے، بس سوائے ایک حد کے کہ آقا علیہ السلام ابدیت سے باہر نہیں ہیں اور آپ صاحب الوہیت نہیں ہیں۔ صرف ایک حد ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور محبوب ہیں۔ حضور کی شان جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر خدا کی شان شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر خدا کی شان شروع ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے اوپر اور خدا سے نیچے کوئی شے نہیں ہے، کوئی جہان نہیں ہے، ہر شے حضور سے نیچے ہے۔ تو عالم خلق میں اگر رسول کو خدا نہ بنائے کوئی شخص، کیا رسول کو معبود نہ بنائے، عقیدہ نہ رکھے، معبود نہ بنائے، خدا نہ بنائے، تو پھر جو چاہے شان مصطفیٰ میں کہتا رہے، جو چاہے بیان کرے، وہ کم ہی ہوگا، وہ الٹا حق بھی ادا نہیں ہوگا شان مصطفیٰ کا۔ بڑھانے کا تو تصور ہی غلط ہے۔ بڑھانا کیا ہے؟ ہاں، بڑھانا، کسی کی شان کو بڑھانا کہاں استعمال ہوگا؟ کوئی میرے بارے میں مبالغے کی بات کر دے، ایسی بات کر دے جو میں نہیں ہوں، تو کہا جائے گا بڑھا دیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ کوئی ماں باپ کے بارے میں وہ کچھ کہہ دے جو وہ نہیں ہے تو کہہ دے ٹھیک ہے بڑھا دیا۔ کوئی اپنے پیر و مرشد کے لیے وہ کچھ کہہ دے جس کا حقدار وہ نہیں، تو سچ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان بڑھا دی۔ بھائی ہر ایک کے لیے بڑھانا ہو سکتا ہے، ایک ہی ذات ہے پوری مخلوقات میں جن کے لیے بڑھانے کا لفظ نہیں، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ آقا علیہ السلام کو کوئی معبود اور خدا ہونے کا تصور اور عقیدہ نہ رکھے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں رکھتا، کوئی مسلمان نہیں رکھتا، رکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک بارڈر لائن ہے، بات کو سمجھ لیں بس۔ حضور کو سجدہ کوئی نہ کرے، حضور کی عبادت کوئی نہ کرے، حضور کو خدا کوئی نہ جانے، بس۔ اور یہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہیں عقیدہ رکھتا۔ سو آقا علیہ السلام کی جتنی شان بھی بیان کریں، ہر ایک نے سمجھیں، اپنی سمجھ کے مطابق ہی بیان کرنی ہے نا۔ اب میں دوسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ جو کچھ آج رات میں بیان کروں گا، گو میں کروں گا قرآن مجید سے، مگر اپنی سمجھ کے مطابق ہی کروں گا نا۔ اللہ نے جو سمجھ دی ہے اپنے علم کے مطابق ہی کروں گا نا۔ اللہ نے علم کی جو نعمت دی ہے، تو جو کچھ بیان کروں گا اس کی ایک لمٹ ہوگی۔ جتنا علم ہے میرا، جتنی سمجھ ہے، جتنا فہم ہے، جتنا مطالعہ ہے،
وہ لمٹ ہے، اسی کے اندر ہی بیان کروں گا نا، اس کو کراس نہیں کر سکتا. تو میرا علم کیا ہے؟ وہ میری ایک لمٹ ہے. تو جو خود لمیٹڈ ہے وہ حضور کی شان کا حق کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جو خود لمیٹڈ ہے. ایک رائی آقا کی شان کے مقابلے میں میرے جیسے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جمع ہو جائیں، اتنا ہی علم، اتنا ہی مطالعہ، اتنی سمجھ، اتنا فہم، اتنی شرح صدر، اتنی تحقیق جمع کر لیں، کھربوں افراد جمع ہو جائیں، وہ سارے مل کر ان کا جو ایگریگیٹ بنے گا علم و فہم کا کل، وہ آقا علیہ السلام کی شان کے اور ذکر کے مقابلے میں ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم میں سے کون ہے جو حضور کی شان بڑھا سکے؟ حقیقت یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات مل کر آقا علیہ السلام کی جو اصل شان ہے اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، بڑھانا کسی نے کیا ہے؟ وہ شان ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے، ہم وہ شان سمجھ ہی نہیں سکے، تو بڑھانا کیا ہے؟ اب مضمون کی طرف تم آگے آؤں گا میں، چونکہ پھر جب مضمون شروع کروں گا تو صرف قرآن پر بات ہوگی. تو میں ایک اسی بات کی جو بات آپ کو میں نے کہی، اس حوالے سے 2 حدیثیں میں کوٹ کروں. میں نے جو کہا کہ ایک لمٹ ہے بس، کہ حضور کو سجدہ نہیں کرنا، یعنی حضور کو معبود نہیں سمجھنا، خدا نہیں جاننا، مخلوق جاننا ہے، عبد سمجھنا ہے، معبود نہیں سمجھنا. بس ایک لمٹ ہے اور کوئی لمٹ نہیں. اب حدیث پاک میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا المسند میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام احمد نے، اور امام احمد بن حنبل شیخ ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے. امام بخاری اور مسلم دونوں شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے. انہوں نے بھی روایت کیا، اور امام دارمی نے اور امام طبرانی نے. حدیث کی سند حسن ہے، مقبول حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کا ایک گھرانہ تھا مدینہ طیبہ میں، اور ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس سے کھیتی باڑی کرتے تھے. وہ اونٹ بیمار ہو گیا، کو سائیکیٹرک پیشنٹ ہو گیا. اب اس کو ضرورت تھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی. اس کے دماغ میں خلل آ گیا اور وہ لوگوں کو کاٹنے لگا اور حملہ آور ہونے لگا لوگوں پر، کام کاج چھوڑ دیا اور اس نے ایک تباہی مچا دی. اب دیکھیے سب سے زیادہ امت میں کون سے لوگ تھے، آپ کا کیا خیال ہے، جو آقا علیہ السلام کی شان کو جانتے ہوں گے؟ سب سے زیادہ جنہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے. کچھ تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی شان کی سمجھ آئی انہی کو آئی ہوگی نا. ہم تو 1500 سال بعد بیٹھے ہیں کتابیں پڑھ کے، ہم کتابوں میں ان کا تذکرہ پڑھ کے شان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے براہ راست حسن سراپا مصطفیٰ دیکھا تھا. اب انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان کیا سمجھی تھی، ذرا آپ غور سے سنیں اور سمجھیں. بگڑ گیا اونٹ، لوگوں کو کھانے کو دوڑے اور مارے اور حملہ کرے. جو حدیث میں نے اب کوٹ کر رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث کا نمبر ہے 12635. یہ حدیث اس طرح امام دارمی نے بھی روایت کی ہے، امام طبرانی نے بھی روایت کی ہے، امام عبد بن حمید نے بھی المسند میں روایت کی ہے اس حدیث کو، اور بہت سے ائمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ. حسن اور صحیح ہے، یہ الگ الگ اسانید ہیں. اب اونٹ بیمار ہو گیا. اب بتائیں کسی کا اونٹ بیمار ہو جائے، یعنی کاٹے اور مارے، حملہ کرے لوگوں پر اور کام چھوڑ دے، تو مجھ سے آپ کی بڑی محبت اور عقیدت ہو، بے پناہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ مجھ سے محبت عقیدت رکھتے ہوں تو اس اونٹ کا کیس لے کر میرے پاس آئیں گے؟ بولیے نا. جتنی بھی عقیدت ہو، اونٹ کا کیس لے کے میرے پاس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. آپ کو سمجھ ہوگی اس بات کی کہ میرا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اونٹ کا دھندا لے کے اب ان کے پاس کیا جانا ہے؟ کسی ایسے ہی کے پاس جائیں گے نا جو اس کا علاج کر سکتا ہے. میں آپ کو ویژن بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا ویژن کیا تھا، آقا علیہ السلام کے بارے میں ان کا پرسیپشن اور کنسیپشن کیا تھا. اسی سے عقیدہ بنتا ہے. وہ آقا علیہ السلام کو کیسے دیکھتے تھے. بگڑ گیا اونٹ،
اور وہ انصاری سارا گھرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ ہمارا اونٹ کھاتا ہے، مارتا ہے ہمیں اور بگڑ گیا ہے، آپ تشریف لے آئیے، اونٹ کو سمجھائیے. آپ سمجھ آ رہی بات کی؟ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو اس اونٹ کی طرف آگے بڑھے، ان کے احاطے میں حویلی میں گئے. انہوں نے دوڑ کے آقا علیہ السلام کو روکنا چاہا اور عرض کیا یا نبی اللہ انہو قد سارا مثل الکلب الکلب، یہ باولے کتے کی طرح ہو چکا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ آپ پر بھی حملہ کرے گا اور کاٹ لے گا. تو یا رسول اللہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیے. وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ سَوْلَتَهُ، یہ انہوں نے کہا. اب دیکھیے آگے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا. پہلی بات تو یہ وہیں فرما دیتے کہ بھائی اونٹ کا معاملہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میں کیا کروں گا اونٹ کو. نہیں، چلے گئے. اور جب انہوں نے یہ بات کہی آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال لیس علی منہ بأس، نہیں مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اونٹ ہے بھلے پاگل بھی ہو گیا مگر مجھے پہچانتا ہے. تو فرق کی بات ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جانور پاگل ہو کے بھی حضور کی پہچان نہیں گنواتے تھے، آج انسان ہو کر حضور کی پہچان گنوائے بیٹھے ہیں. ایک وقت تھا جانور پاگل ہو کے بھی حضور کی پہچان نہیں گنواتے تھے، آج عقل مند انسان کہلاتے ہیں، عقل مند کہلاتے ہیں اور حضور کی پہچان گنوائے بیٹھے ہیں. تو آقا علیہ السلام کا جملہ فرمایا لیس علی منہ بأس، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو آگے بڑھے. فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ، جب اونٹ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے وہ دوڑا، دو زانوں ٹانگوں کے بل بیٹھ کر حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ کرنے لگا. اب آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا، کوئی دم بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں فرمائی، کچھ کلام بھی نہیں فرمایا. اس کی پیشانی کو پکڑا اور بال پکڑ کے مالک کو بلایا، کہا اسے لے جاؤ کام کرے گا، بس لے جاؤ سیدھا ہو کر کام کرے گا. اونٹ غلام بن گیا. اب صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، وہ اگلا جملہ آخری اس حدیث کا جس کی خاطر میں نے سارا مضمون سنایا، اونٹ کو سجدہ کرتے دیکھا. فقال له اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك. یا رسول اللہ یہ جانور ہیں، حیوان ہیں، انہیں عقل اور شعور بھی نہیں، یہ بے عقل جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ہی حد ہے، بس معبود نہیں سمجھنا، سجدہ نہیں کرنا. صحابہ کے دل میں یہ خواہش اٹھ گئی، انگڑائیاں لینے لگی کہ آقا جانور سجدہ کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں، اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں یہ حرام کر دیا گیا ہے، بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا. نہیں بہن، منع فرما دیا. اب اس حدیث کو جمیع ائمہ نے بیان کیا ہے، اوپر تو ائمہ نے روایت کیا، مگر حافظ ابن کثیر تک آقا علیہ السلام کے خصائص کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ایک یہ نہیں درجنوں واقعات اس مضمون کی مختلف حدیث کی بری پڑی ہیں، اور کسی نے نقد و جرح نہیں کیا، آج تک کسی نے رد نہیں کیا کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ مضمون غلط ہے. تو صحابہ کرام نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے نہیں دی. یہ حضرت انس ابن مالک کی روایت تھی. اب پھر امام احمد بن حنبل ایک اور حدیث لائے ہیں، اور اب سنتے آئیے ذرا کس کس نے بیان کیا. الگ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی.
فرماتی ہیں کہ مہاجرین کے ہاں، مہاجرین اور انصار کا ذکر کر کے وہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں اس طرح اونٹ کا ایک معاملہ تھا اور اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس نے سجدہ کیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فقال اصحابہ یا رسول اللہ تسجد لک البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک۔ آقا ہم نے دیکھا ہے درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے آپ کو سجدہ کرنے کا، ہمیں اجازت دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور حافظ ابن کثیر روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حاذا الاسناد علی شرط السنن، اس کی جو اسناد ہیں امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب کی شرائط صحت پر پوری اترتی ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی روایت کیا، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ ان دونوں نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ بھی امام مسلم کے شیخ ہیں۔ اگر آپ صحیح مسلم پڑھیں، ہر تیسری چوتھی حدیث امام مسلم نے ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے، صحیح مسلم کے اندر انہوں نے روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ سے۔ اور جو بات میں نے کہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے سب سے زیادہ پہچانتے تھے، یہاں ایک بڑا ایمان افروز جملہ ہے۔ جب اس حدیث میں جسے جابر بن عبداللہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیان کر چکے حدیث کے اونٹ نے سجدہ کیا آقا علیہ السلام کو، ایک الگ واقعہ ہے، بنو نجار کا واقعہ ہے، یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ سجدہ کر چکے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بکریاں سجدہ کرتی ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی شان کو جانتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال ثم التفت الى الناس، جب اونٹ سجدہ کر چکا تو آقا علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، فرمایا جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں، جنات میں جنوں اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں، محروم ہیں اور گناہگار عاصی نافرمان ہیں، انہیں چھوڑ کر فرمایا خدا کی عزت کی قسم آسمان اور زمین کی ساری کائنات میں کوئی ایک شے ایسی نہیں جو مجھے نہ پہچانتی ہو کہ میرا مقام کیا ہے۔ ہر شے کائنات کی جانتی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، میری عظمت اور میرے مقام کو اگر نہیں پہچانتے تو جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں محروم ایمان وہ میری شان کو نہیں پہچانتے۔ آپ میری جملے کا وزن سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدبخت انسانوں میں کچھ ہیں جو نہیں جانتے مجھے، اور بدبخت جنوں میں ہیں جو مجھے نہیں جانتے، ورنہ ہر کوئی جانتا۔ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ اے بدبخت انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تیری عقل جاتی رہی، تیرا شعور جاتا رہا، اتنی گمراہی عقیدے پر چھا گئی کہ اللہ نے عقل و شعور دیا، تو حضور کی معرفت اور آپ کی شان و عظمت کی پہچان میں بھٹکا پھرتا ہے، وہاں دیوانے ہونے والے جانور اور حیوان بھی پہچانتے ہیں، اور کل کائنات پتھر درخت اور شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیے، ابواب قائم ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلا، حدیث صحیح مسلم ترمذی کی حدیثیں، فرمایا خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں راستے میں آیا جس کے قریب سے حضور گزرے تو اس درخت اور پتھر نے جھک کے حضور کو سلام نہ کیا ہو۔ جس درخت کے پاس سے گزرے اس کی ٹہنیاں جھک گئیں اور کہتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ،
جس پتھر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر اپنی زبان حال سے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب یہ بات مولا علی شیر خدا نے کیسے کہی؟ تو پتھر اور پہاڑوں کا سلام پڑھنا سنا تو کہا، اگر آواز نہ سنی ہوتی تو کیا پتا آپ اور ہم گزر رہے ہوں، ہمیں پتا چلے گا پتھر کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، مگر پتھر بول کے کہتا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں یہاں مکہ کی گلی کے کونے پر ہوا کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، ابھی غار حرا میں جبرائیل امین بھی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں لے کے نہیں اترے تھے، بعثت اور اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے وہ پتھر مجھے پہچانتا تھا۔ جب اس گلی سے گزرتا بآواز بلند وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ پتھر 1500 سال تک شہر مکہ میں وہ موجود رہا۔ میں نے بھی اس پتھر کی زیارت کی ہوئی ہے، 1963 تک وہ پتھر موجود تھا، بلکہ 1983 84 85 تک بھی موجود تھا۔ پھر وہ پتھر اٹھا کے اس کو کاٹ کے تو حرم کعبہ کی تعمیر میں لگا دیا گیا۔ جیسے پورے شہر میں بہت سی عمارات گری اور توسیع ہوئی حرم کعبہ کی، تو اس میں پتھر بھی لگ گیا۔ میں صرف اس پتھر کی زیارت کرنے جایا کرتا تھا، اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا، وہ کہیں لگ گیا، اب اس کا پتہ نہیں ہے، بس لوگوں نے بتایا کہ اس کو تعمیر میں لگا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان کے اندر سوائے نافرمان اور بدبخت انسانوں اور جنوں کے کوئی شے ایسی نہیں جسے میری معرفت نہ ہو، میرے مقام کی خبر نہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آپ دیکھیے کتنے صحابہ ہیں جو الگ الگ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس امام طبرانی کی روایت سے، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا المعجم الکبیر میں، امام حیثمی نے روایت کیا، امام منذری نے روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے شمائل رسول میں استدلال کیا، روایت کیا، سب نے۔ فرماتے ہیں کہ ایک گھر تھا وہاں انصاریوں کا، اس کے 2 اونٹ تھے ان کے، اور دونوں پاگل ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے، چارہ نہیں ملتا تھا، کام زیادہ لیتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، یہ پرابلمز ہوتے رہتے تھے۔ تو وہ دونوں پھر مارنے اور کاٹنے کو آتے تھے۔ وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام چل پڑے تو ایک اونٹ پہلے کھڑا تھا، اس نے دیکھا تو دوڑ کے آ کے آقا علیہ السلام کو فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبٌ مِّنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَجَدَ لَهُ۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا ایک اونٹ، جو ہی میرے آقا نے قدم رکھا وہ دوڑ کے آیا، بیٹھ کر حضور کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ پھر آگے بڑھے آقا علیہ السلام تو پھر دوسرا اونٹ کھڑا تھا وہاں، ثم مشى الى اقصى الحائط الى الفحل الاخر فلما رآه وقع له ساجدا۔ دوسرے اونٹ کی طرف گئے، اس نے دیکھا آقا تشریف لے آئے، وہ بھی سجدہ کرنے لگ گیا حضور کو۔ اور صحابہ کرام ہر بار کہتے، حدیث کے لفظ ہیں فلما رأى اصحاب النبي ذلك قالوا یا رسول اللہ هذين فحلين لا يعقلان سجدا لك افلا نسجد لك۔ آقا یہ اونٹ سجدہ کرتے ہیں آپ کو، تو کیا ہم سجدہ نہ کیا کریں؟ تو ان کے دل مچلتے تھے۔ میں جو نکتہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا ایک بارڈر لائن ہے، آقا کی عظمت، آقا کی شان، علو مرتبت اتنی اونچی ہے کہ ساری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ جاتی ہے۔ حضور کی شان کی گرد کو بھی کچھ نہیں پہنچتا، عالم بقا بھی نیچے ہے، حتیٰ کہ سماوات، 7 سماوات بھی نیچے ہیں، 7 آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا کی عظمت نیچے ہے، اور بیت المعمور کی عظمت نیچے ہے، عرش معلیٰ نیچے ہے، اور فوق العرش لا مکان نیچے ہے۔ جب حضور ساری کائنات عالم مکان اور لا مکان کراس کر کے اوپر چلے گئے، مقام ثم دنا فتدلی تک، تو پھر سکیم کیا تھی پوری یونیورس کی، کائنات کی؟ حضور عالم لا مکان سے بھی بلند حضور الہ میں تھے، اور عرش سمیت ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے تھا، حضور کے قدموں کے نیچے تھا۔ اب بقایا شانیں کس کی رہ گئیں؟ عرش سے بھی اونچی کسی کی شان ہے؟ سب شانوں کی انتہا ہے عرش معلیٰ،
اور سب شانوں کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا. ارے جہاں عالم خلق کی شانیں ختم ہو جاتی ہیں وہ عرش اور وہ سدرۃ المنتہا بھی حضور کے قدموں کے نیچے رہ جاتا. تو کس طرح کہتے ہیں کہ حضور کی شان کو بڑھا دیا؟ ہم نے بڑھا دیا؟ خود خدا نے بڑھا دیا. بڑھانا تو یہ ہے، اتنا بڑھایا کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی، اتنا بڑھایا کہ عرش معلیٰ بھی نیچے رہ گیا، اتنا بڑھایا کہ ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، اتنا بڑھایا کہ وہ بیت المعمور نیچے رہ گیا، کل کائنات نیچے رہ گئی. اور آقا علیہ السلام اوپر ہوئے. حضور سے اوپر صرف خدا ہے، بس حضور سے اوپر صرف خدا ہے. تو پھر کون بڑھا سکتا ہے حضور کی شان کو؟ اور بھلا کوئی کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بارڈر لائن ہے کہ بس معبود نہیں جاننا. صحابہ کرام کے دل حضور کے عشق محبت میں اس بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے تھے، اس آخری بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے تھے جس کو کراس کریں تو حد ٹوٹ جاتی ہے. جب کبھی دیکھتے دل مچل اٹھتے اور بار بار پوچھتے افلا نسجد لک، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم بھی ماتھا ٹیک لیں. ہائے ہائے، ہم روز درشن کرتے ہیں، کبھی ماتھا بھی ٹیکنے دیں آقا، کبھی سجدہ کرنے دیں. اس کا مطلب ہے ان کے دل اس بارڈر لائن پہ رہتے تھے، تڑپتے تھے کہ کبھی موقع اجازت یس مل جائے ہم بھی سجدہ کر لیں. مگر اجازت نہ تھی. شریعت محمدی میں حرام ہے، حرام ہے، اجازت نہ دی کبھی. اب میں آپ کبھی اٹھائیے سنن ابی داؤد، یہ پھر میں آخر پہ حدیث کوٹ کرتا ہوں. اب آپ حیران ہوں گے، یہ تو سارے صحابہ کا ذکر آیا نا، سب صحابہ کا. اب کل صحابہ کرام میں سب سے بلند مرتبہ کون ہے؟ بولیے. آقا علیہ السلام کے سب سے قریب، سب سے بلند رتبہ، سب سے بڑی معرفت رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے عقیدے کا حال سن لیجیے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی طرح بکریوں کا پرابلم تھا، کسی کی بکریوں کا دماغ خراب ہو گیا، مریض ہو گئی. مگر دیکھیں حضرات محترم، بکریوں کے دماغ خراب ہو کر بھی آج کے کئی ملاؤں کے دماغوں سے بہتر رہتے تھے. اس دور کے اونٹوں اور بکریوں کے دماغ خراب بھی جب ہو جاتے تو اونٹوں اور بکریوں کے خراب دماغ بھی آج کے دور کے ان ملاؤں کے دماغوں سے پھر بہتر رہتے ہیں جو حضور کو نہیں پہچانتے، جو حضور کی شان میں شک و شبہ کرتے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے یہی مروڑ اٹھتے رہتے ہیں ان کو کہ تم نے حضور کی شان کو بڑھا دیا بڑھا دیا. بھئی تمہیں چوکیدار بنایا ہے کسی نے کہ تم قبضہ کر کے کھڑے ہو کے بڑھانے نہ پائے؟ چوکیدار بنایا ہوا تمہیں، گیٹ مین ہو تم، بڑھا دیا بڑھا دیا. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کون ہے جو حضور کی شان کو بڑھا سکے؟ رب نے بڑھا دیا ہے. خدا سے پوچھو، جاؤ خدا سے جھگڑا کرو. فرعون نے نہیں کیا تھا؟ اللہ کے مقابلے کے لیے ٹاور بنا دیا تھا. آپ بھی کوشش کریں، رب کا مقابلہ کریں. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے مصطفیٰ کی شان کو بڑھا دیا. یہ قرآن ہے، میں قرآن بتا رہا ہوں. اب میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو یہ زیب نہیں دے گا کہنا کہ تم حضور کی شان بڑھاتے ہو. لفظ ہے، قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے محبوب آپ کی شان کو بڑھا دیا. کس شے سے بڑھا دیا؟ ہر شے سے بڑھا دیا. تو جب حضور کی شان کو اللہ نے، حضور کے ذکر کو اللہ نے بڑھا دیا، بلند کر دیا، تو پھر کس قسم کا پرابلم؟ ہمیں یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو اس دن آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بھی تھے. ہوتے تو ہر روز تھے اور یہ پوچھنے والوں میں تھے، مگر ہر حدیث کی روایت میں من جملہ صحابہ کی بات آئی ہے کہ وہ اجازت مانگتے. حضرت انس بن مالک نے جو یہ روایت کی ہے، اس میں جب اس بکری نے سجدہ کیا حضور کو، وقال وفی الحائط غنم فسجدت لہ، وہ بکری تھی جس کا دماغ بگڑ گیا تھا، گھر والے پریشان تھے. جب آقا علیہ السلام گئے، داخل ہوئے، تو اس بکری نے حضور کو سجدہ کیا. اور کہاں بگڑا تھا یہ سوچنا بھی غلط ہے. جو بکری حضور کو سجدہ کرتی ہے، اس سے زیادہ کس کا ٹھیک ہوگا؟ اس سے زیادہ کس کا دماغ ٹھیک ہوگا؟ وہ تو ہماری نادانی. اس سے زیادہ دماغ کس کا ٹھیک ہوگا؟
جو اونٹ حضور کو سجدہ کرے اس سے بہتر دماغ کس کا ہے؟ کاش ہمیں ہی وہ دماغ مل جائے. تو بکری نے سجدہ کیا آقا علیہ السلام کو. اب سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ انا نحن حق بالسجود لک من هذه البہائم. آقا یہ بکریوں اور جانوروں سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں. فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد. کوئی بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا، میری شریعت میں ممنوع ہے. تو اجازت کس نے مانگی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی. یہ تو اجازت مانگتے رہتے تھے. ایک روز ایک صحابی شام سے واپس آئے. انہوں نے کہا ہر روز یہ اجازتیں مانگتے ہیں، اجازت ملتی نہیں. اجازت مانگتے ہیں، اجازت ملتی نہیں. وہ آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، دھڑام سجدہ کر دیا حضور کو. اجازت نہیں مانگی، اجازت نہیں مانگی، سیدھا سجدہ کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ. اور پوچھا کیوں سجدہ کیا ہے مجھے؟ سبحان اللہ. عرض کرنے لگے آقا جس ملک سے آیا ہوں وہاں ساری دنیا اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے، تو آپ سے بڑا بادشاہ کائنات میں کون ہے؟ ہر کوئی اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے. ان کی روایت دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ میرے دل نے کیا میں کروں. آقا نے فرمایا خبردار، میری شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے خواہ حضور علیہ السلام کو یا کسی کو، تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا. کافر و مشرک ہو جائے گا. اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے کافر ہو جائے گا. اگر تعظیم کی نیت سے کرے تو یہ حرام ہے، فاسق ہو جائے گا. کسی طور پہ کسی نیت سے بھی سجدے کی اجازت نہیں. تو میں نے کہا یہ بارڈر لائن ہے، بس عبد جانو معبود نہ جانو. یہ حد اگر قائم رہے تو پھر حضور کی شان بڑھا کوئی نہیں سکتا. تو یہ میں نے آپ کو بائی دی وے، میں نے کہا قرآن مجید کا بیان شروع ہونا ہے تو یہ بات ہو رہی تھی. ایک نقطہ آ گیا کہ حضور کی شان کوئی نہیں بڑھاتا، نہ کسی نے بڑھائی ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. ہاں ایک ہستی ہے جو حضور کی شان بڑھا سکتی ہے اور اس نے بڑھا دی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. شان وہی بڑھا سکتا ہے جو اس سے بڑا ہو. جس کی شان بڑھائی جا رہی ہے جو اس سے بڑا ہو تو وہی اس کی شان بڑھا سکتا ہے نا. اس سے چھوٹا کیا بڑھائے گا؟ اس سے چھوٹا کیا شان بڑھائے گا؟ وہ تو خود چھوٹا ہے بیچارہ. تو شان وہی بڑھا سکتا ہے جو اس سے خود بڑا ہو، اور حضور سے بڑا صرف اللہ ہے. تو اللہ نے شان بڑھا دی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان، آپ کا ذکر بڑھا دیا ہے، بلند کر دیا ہے. تو اللہ نے بڑھا دی. ہم تو صرف شان بیان کرتے ہیں جتنی سمجھ میں آتی ہے، جتنی ہماری سمجھ ہے، اور سمجھ محدود ہے. ہماری سمجھ آقا علیہ السلام کے جوڑوں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی. سراپا تو اوپر ہے. ہم کیا شانیں بیان کریں گے اور کیا بڑھائیں گے؟ لہذا یہ بعض لوگوں کا خبط ہے، مرض ہے. اس طرح کا وہم نہیں ہونا چاہیے، یہ بد عقیدگی ہے. اب قرآن مجید کی جو بات کر رہے تھے، میں نے آیت کریمہ پڑھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب قرآن سے شروع کرتے ہیں کہ شان رسالت کس طرح لی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. شکر ہے تیرا اے خالق بہربر، تیرے بندوں پہ یہ تیرا احسان